بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 505 ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا کریں گے لیسن نمبر 2. لیسن نمبر 2 بھی کیونکہ لمبا ہے تو ہم لوگ اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ڈیوائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں نا, آپ لوگ سیکوینس میں لیسنس کو سنا کریں. اس کی آپ لوگ پہلے پارٹ 1 کو سنا کریں ہمیشہ ہر لیسن کا, اور پھر آپ لوگ اس کے بعد پارٹ 2 کو سنا کریں, ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی لیکچر کی طرف. اچھا, آج کا جو لیکچر ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں اسٹڈی کرنے کے لیے بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریسرچرز کو. تو کون کون سی وہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن. ہرلک نے اس کو آئیڈینٹیفائی کی تھی ان ساری کی ساری ڈیفیکلٹیز کو. سب سے پہلے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ریپرزینٹیٹیو سیمپل کو حاصل کرنا. یہ سب سے زیادہ ایک کامن ایک ڈرا بیک سمجھا جاتا ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں, کہ جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ریپرزینٹیٹیو سیمپل کو اکٹھا کرنا, کیونکہ ڈفرینٹ ایج لیولس کے لوگوں کو ایک تو اکٹھا کرنا اور پھر وہ بھی ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہوں, یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ تو ڈیفیکلٹی تب ہوتی ہے جب جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں, نیو بورنس ہوتے ہیں, ان کے اوپر اسٹڈی کرنی پڑ جائے, کیونکہ ایسے بچوں کو جب بھی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کے پیرنٹس کی طرف سے کافی سارے اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اسی طرح سے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل بھی اکٹھا کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دوسری جو مین جو رکاوٹ ہوتی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے ریسرچ میں, وہ ہوتا ہے سبجیکٹس کے ساتھ ریپو بلڈ کرنا. جب تک سائنٹسٹ کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھی ریپو نہیں بلڈ ہوگی تب تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سائنٹسٹ انفارمیشن نکلوا سکے گا, یا اگر اس نے انفارمیشن نکلوائی بھی ہے تو وہ ایکوریٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ریپو بلڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جہاں پہ یہ گارنٹی نہیں نہ ہوگی کہ جو ڈیٹا آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گارنٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا بالکل ایکوریٹ ہوگا, بالکل ایک کمپریہنسو ڈیٹا ہوگا, تب تک آپ لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ کے لیے یہ بھی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہوتی کہ دیکھیں جب سبجیکٹس اور ایکسپیریمنٹر کے درمیان ایک بہت زیادہ اچھا ریلیشن شپ ہو تو اس وقت تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے کہ ریزلٹس ایکوریٹ ہوں گے. تو لیکن جب ریپو نہیں بلڈ ہوئی اس وقت سیم اس طرح کے ریزلٹس obtain کرنا جس سچویشن میں ریپو بلڈ ہوئی بھی ہوگی, تو یہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ سیم ریزلٹس ہمیں ملیں گے. اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پرسنل افیئرس میں کسی بھی اسٹرینجر کی مداخلت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. تیسرا جو ایک آبسٹیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میتھڈولوجیکل ایبسٹیکلس, کیونکہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر کوئی بھی ایک سیٹسفیکٹری میتھڈ موجود نہیں ہے. کوئی بھی انسان کوئی ایک ایسا میتھڈ یوز نہیں کر سکتا جس کے بارے میں اسے مکمل طور پہ سیٹسفیکشن ہو, اس کو اطمینان سے یوز کر سکے, ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے مختلف ایجز کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, تو مختلف ایجز کے لیے سیم طرح کے میتھڈز موجود نہیں ہیں. کچھ میتھڈز ایسے ہیں جن کو تھوڑا بہت چینج کر کے یوز کرنا پڑتا ہے, لیکن جب ان کو چینج کر لیا جائے تو ان کی سائنٹیفک ویلیو جو ہے وہ اس طرح کی نہیں رہتی. تو اسی طرح سے کچھ ایسے میتھڈز یوز کرنے پڑتے ہیں جن کا تعلق میڈیسن کے شعبے سے ہوتا ہے, کچھ کا تعلق فزیکل سائنسز سے ہوتا ہے, کچھ کا دوسری سوشل سائنسز سے ہوتا ہے, اینتھروپولوجی, سوشیولوجی وغیرہ سے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیبارٹری سیٹنگز پہلے بناتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیچرل سیٹنگ میں ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اسکول وغیرہ میں, کمیونٹی وغیرہ میں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو میتھڈ ہوتا ہے, کچھ ایسے میتھڈز ہوتے ہیں جن کو ریلائبل سمجھا بھی جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے میتھڈ جیسے کہ انٹروسپیکٹیو ٹیکنیکس ہیں ان پہ لوگ زیادہ ریلائبل میتھڈز نہیں ہوتے, ان کی ویلیو جو ہے وہ کوسچنیبل ہوتی ہے. چوتھا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے حاصل کیا اس کی ایکوریسی کے بارے میں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس بات کو آپ لوگ سائنٹسٹ کو اس بات کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پوری زندگی میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ جتنا وہ ڈیٹا حاصل کر رہے ہیں وہ سارے کے سارا بالکل ایکوریٹ ہوگا. ایک تو سیمپلنگ اچھی نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بھی غلط ڈیٹا ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو نارمل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو غلط نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ بوڑھے حضرات جو کہ انسٹیٹیوشنز وغیرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ لوگ ان کو ایز اے سیمپل لیں گے تو آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے
یہ تب بھی ہو سکتا ہے صرف ایک ہی میتھڈ اویلیبل ہو ڈیولپمنٹ کے مختلف قسم کے ایریاز کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو سارے ایریاز کو آپ لوگ اسٹڈی کرنے کے لیے جب ایک ہی میتھڈ کو بار بار چوز کریں گے تو بھی اس سے آپ کے ڈیٹا کی ایکوریسی پہ فرق پڑے گا. فار ایگزامپل ہم لوگ ذہانت کی بات کریں ہیں، انٹیلیجنس کو میجر کرنے کے لیے یہ ایک کویسچنیبل ہے کہ اگر کوئی بھی ریسرچر کسی بھی انسان کی زندگی کے پہلے 2 سالوں میں اس کی ذہانت کو میجر کرتا ہے تو اس کے ریزلٹس کو ایکوریٹ نہیں مانا جاتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو بہت زیادہ بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ایکوریسی بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آبزرویشنل ٹیکنیکس جو استعمال کی جاتی ہیں بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اگر وہ ٹیکنیکس پری اسکول بچوں پہ لگائی جائیں تو بھی ان کی ایکوریسی پہ سوال اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ جو آبزرور ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق انفرنسز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سیٹسفیکشن اور ہیپینس کو اسٹڈی کرنا یہ بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سبجیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں، تو ایکوریسی پہ بھی سوال اٹھتا ہے. 5واں جو مشکل ایک فیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ریسرچرز کو وہ ہوتا ہے ایتھیکل اسپیکٹس کا. پرانے زمانے میں تو جو بھی اسٹڈی وغیرہ ہوتی تھی اس میں ایتھکس کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں ایتھکس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلے پارٹیسپینٹ کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ ایکسپیریمنٹ میں وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے بہت تو اس کی پیرنٹس کی رضامندی لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے کانفیڈینشیلٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھی کانفیڈینشیلٹی یعنی کہ اگر چیز کو راز میں رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے بھی ڈیولپمنٹل ریسرچرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ 5 ہیں، ان 5 کی جسٹ آپ لوگوں نے اپنی ان کی ہیڈنگس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ نے لیکچر سننا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی کر لیں گے. اب ہم لوگ آگے آ جاتے ہیں، انسان کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز ہیں. لوگ ڈیولپمنٹ کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کرتے آئے ہیں، ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ نے مختلف قسم کی تھیوریز بنائی ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 قسم کی امپورٹنٹ تھیوریز ہیں ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایک تھیوری دی تھی فریڈ نے اور دوسری تھیوری دی تھی پیاجے نے. ٹھیک ہے، فریڈ نے جو تھیوری دی تھی وہ تھی سائیکو انالیٹیکل تھیوری، اور ان کی سائیکو سیکسول تھراپی تھیوری موجود ہے اس حوالے سے. اور جو پیاجے نے جو تھیوری دی تھی وہ تھی کوگنیٹو اسٹیج تھیوری. سب سے پہلے ہم سائیکو انالیٹک پرسپیکٹیو کی طرف جاتے ہیں. سیگمنٹ فریڈ نے اس کو لکھا تھا. انہوں نے وہ دیکھتے تھے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو لاشعوری طاقتیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. پھر انہوں نے تھیوری دی تھی تھیوری آف سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ. ان کا یہ بلیف تھا کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ شروع کے ہی کچھ سالوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب بچے جو ہے نا جب وہ ہمیشہ سوسائٹی کی ڈیمانڈز میں اور اپنے نفسانی خواہشات میں کنفلکٹس کو ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں نا شروع کے سالوں میں، تب جا کے پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس تھیوری کے مطابق انسان کی جو سائیکک انرجی ہے وہ مختلف قسم کے ایروجنس زونز پہ فوکس کرتی ہے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ سائیکک انرجی اسی ایک زون پہ لگے گی، اس کے بعد اگلے ڈیولپمنٹ اسٹیج آئے گا تو سائیکک انرجی کسی اور ایریا پہ لگے گی. یعنی کہ ایروجنس زونز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کے وہ حصے جو اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو انسان کو پلیئر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایروجنس زونز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ 3 طرح کی زونز ہوتی ہیں جو ہر سٹیج آف ڈیولپمنٹ پہ موجود ہوتی ہیں. سب سے پہلی آتی ہے ماؤتھ کی سٹیج. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں کیونکہ ماؤتھ سے ہی ان کو سارا پلیئر مل رہا ہوتا ہے، ان کا ایروجنس زون ماؤتھ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اینس. بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس اسٹیج میں بچے ٹوائلٹ ٹریننگ سیکھتے ہیں، ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے ایکسپیل کرنے سے، فیسز ایکسپیل کرنے سے، تو اینس ان کا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو پیبرٹی کی طرف انسان جاتا ہے تو پھر جینیٹلز. ٹھیک ہے، اس ایریا سے انسان پھر پلیئر حاصل کرتا ہے. اب وہ یہ کہتے تھے کہ جب بچے کو بہت زیادہ یا بہت کم گریٹیفیکیشن ملے نا، گریٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جب آپ کو ملتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کو اطمینان اور سکون ملتا ہے نا، ہم لوگ اس کو کہیں گے گریٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، تو انسان کو اگر بہت زیادہ اطمینان یا بہت کم اطمینان ملے اس کسی بھی سٹیج پہ تو وہاں پہ انسان فکس ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ایموشنلی اسی چیز پہ اسٹک ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کو آگے موو کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد جو یہ تھے فریڈ، انہوں نے سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ کی مختلف سٹیجز بتائی تھیں. سب سے پہلے انہوں نے پری نیٹل سٹیج بتائی تھی.
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 طرح کی ویسے جو اسٹیجز ہم نے اوپر بھی پڑھی ہیں نا، اورل اسٹیج، اینل اسٹیج اور فیلک اسٹیج انسان کی زندگی میں آتی ہے. سب سے پہلے ہوتی ہے اورل اسٹیج. یہ 12 سے لے کے یعنی کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہاں سے لے کے 12 سے 18 ماہ کے درمیان تک یہ اورل اسٹیج چلتی ہے. یعنی کہ بیبی کا مین جو سورس آف پلیئر ہوتا ہے وہ اس کا منہ ہوتا ہے. وہ منہ سے سک کرے گا، چیزوں کو کھائے گا تو اس کو پلیئر ملے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے اینل اسٹیج. اینل اسٹیج 12 سے 18 ماہ سے لے کے 3 سال کی عمر تک کے بچوں تک ہوتی ہے. یعنی کہ انسان اس وقت اس عمر میں جو بچہ ہے وہ اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے فیسز کو ایکسپیل کرنے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے فیلک اسٹیج. یہ 3 سے 6 سال کے بچے کی ہوتی ہے. یہاں پہ بچے کے اندر سیکسول انرجیز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو میل بچہ ہوتا ہے اس کی زیادہ سیکسول اٹریکشن ہوتی ہے ماں کی طرف. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آڈیپس کمپلیکس. اور جو فیمیل بچی ہوتی ہے اس کی سیکسول اٹریکشن ہوتی ہے اپنے باپ کی طرف. اس کو بولا جاتا ہے الیکٹرا کمپلیکس. جو فیمیل بچی ہوتی ہے اس کے اندر پینس انوائب یعنی کہ پینس سے ریلیٹڈ حسد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میل بچہ ہوتا ہے اس کے اندر اینزائٹی ہوتی ہے، سسٹریشن اینزائٹی. اب یہ آپ لوگ جو ہے نا وہ گوگل کر لیجیے گا، بیکاز یہاں پہ میں سمجھانے بیٹھوں گی تو وہ بہت ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد پری نیٹل اسٹیج کی بات آ جاتی ہے لیٹینسی اسٹیج. یہ 6 سال کی عمر سے لے کے پیوبرٹی تک ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ انسان کے اندر نہیں ہوتی. بچہ صرف اپنے ایج فیلوز کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ گہری دوستیاں اس کی ہوتی ہیں. اس کے بعد اگلی آ جاتی ہے جینیٹل اسٹیج. یہ وہ برڈی سے لے کے اور جو اڈلٹہڈ ہے وہاں تک یہ چلتی ہے. یہاں پہ بچہ سیکسول ایکٹیویٹیز میں ڈیولپ ہونا وہ انڈلج ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سیکسولی بچہ یہاں پہ میچور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی یہ تو سٹیجز ہو گئی. اس کے علاوہ ان سٹیجز کے علاوہ فریڈ نے دیکھا تھا کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ 3 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے: ایڈ، ایگو اور سپر ایگو. وہ کہتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ ایڈ پرنسپل کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. ایڈ کیا ہوتا ہے کہ لاشعوری ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو بچے کو ایک موٹیو دیتی ہیں، اس کے اندر بچے کے اندر ایک خواہشات پیدا کرتی ہیں اور بچہ جو ہے اس کو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن یعنی کہ جو اس کی خواہش ہے، جو وہ چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ فوراً سے مل جائے. بچے کو اگر دودھ چاہیے تو وہ روئے گا، تب تک چپ نہیں کرے گا جب تک اس کو دودھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس کو فوراً سے گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کی گریٹیفیکیشن کو آہستہ آہستہ ڈیلے کیا جائے، اس کو وہ سمجھنے لگتا ہے، ارد گرد سراؤنڈنگس کے مطابق خود کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز فوراً سے نہیں مل سکتی، تو وہاں سے انسان کی ایگو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایڈ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ضدی بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کو جو چاہیے اسے اسی وقت پہ چاہیے. اس سے گریٹیفیکیشن کبھی بھی ڈیلے نہیں ہوتی. انسان جو ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے، وہ جگہ، وقت اور لوگوں کا حساب رکھے بغیر بالکل اللاجیکل ارریشنل ہو کے سوچتا ہے. اس کو جو چیز چاہیے وہ چاہیے. ایگو جو ہوتا ہے نا، ایگو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی نے ریزنس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، انسان کے اندر کامن سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایگو انسان کی زندگی کے پہلے سال میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ریئلٹی پرنسپل پہ کام کرتی ہے. یعنی کہ انسان حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتی، ایکسیپٹیبل وے میں چیزوں کو دیکھتا ہے. گریٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے جو ریئلسٹک طریقہ ہے اس کو وہ فالو کرے گا. ایگو کو پرسنالٹی کا ایگزیکٹو بھی کہا جاتا ہے. اس میں انسان سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، اور باقی جو ایڈ، ایگو اور ریئلٹی پرنسپل، ان تینوں کو چلاتا ہے ہمارا ایگو. ٹھیک ہے. ایگو ایک ایسی میدان جنگ ہے جہاں پہ باقی تینوں جو فورسز ہیں نا، ایڈ، سپر ایگو، ریئلٹی پرنسپل، یہ آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا کمپوننٹ ہے پرسنالٹی کا وہ ہے سپر ایگو. سپر ایگو 5 سے 6 سال کی عمر میں ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو ماں باپ ان کے ویلیوز سکھا رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے ایڈلٹس جب بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو سوسائٹی کی ویلیوز اور اچھے برے کی تمیز دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہوتی ہے انسان کی سپر ایگو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ اچھا ہے، یہ کام برا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. انسان اپنا ویلیو سسٹم کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سپر ایگو ریجڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں انسان بالکل پرفیکٹ ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کی سپر ایگو پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. جہاں پہ ایڈ اور سپر ایگو انسان کی زیادہ ہوں گی، وہاں پہ ہمیشہ پیتھولوجی ہوگی، وہاں پہ ہمیشہ نفسیاتی مسئلے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے جو ہمارا یہ جو پارٹ 1 تھا، اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہے. پارٹ 2 کے اندر ہم لوگ پری نیٹل ڈیولپمنٹ سے انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ لیں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور فوراً سے آپ لوگ پارٹ 2 دیکھیے، کیونکہ اسی سے آگے ہی ہم لوگ مزید چیزوں کو لے کے چلیں گے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو آگے ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.